السلام علیکم ناظرین، یہ خوبصورت نظر آنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ سیاحوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، نہ ہی ڈرون کی تصاویر کے لیے۔ دیواریں چین صرف ایک چیز سے پیدا ہوئی، خوف۔ ان پتھروں کے سامنے ایک سوال لازماً اٹھتا ہے، کیا چیز ایک سلطنت کو ہزاروں کلومیٹر لمبی دیوار بنانے پر مجبور کرتی ہے؟ کتنی جانیں قربان کی جا سکتی ہیں صرف دشمن کو دور رکھنے کے لیے؟ کیا واقعی ایک دیوار حملہ روک سکتی ہے، یا وہ صرف کسی بہت بڑے زخم کا نشان بن جاتی ہے؟ ہم اسے دیوار چین کہتے ہیں، مگر یہ نام کافی نہیں۔ یہ ان ہاتھوں کی کہانی نہیں سناتا جنہوں نے اسے تعمیر کیا۔ یہ ان جسموں کی داستان نہیں بتاتا جو کبھی گھر واپس نہ لوٹ سکے۔ یہ ان سرد راتوں، حملوں، آگ کے شعلوں اور ان بادشاہوں کے خوف کا ذکر نہیں کرتا جو افق کے پار چھپے دشمنوں سے ڈرتے تھے۔ سیاحتی مقام بننے سے پہلے، تصویروں اور منظم دوروں سے پہلے، یہ دیوار دو دنیاؤں کے درمیان ایک سرحد تھی۔ ایک طرف کھیت، شہر، سڑکیں اور گاؤں جہاں زندگی آہستہ رفتار سے چلتی تھی، دوسری طرف خلا، لامتناہی میدان، آندھی کی طرح تیز گھڑ سوار، ایسے لوگ جو نمودار ہوتے اور غائب ہو جاتے، پیچھے صرف دھواں اور خوف چھوڑ جاتے۔ صدیوں تک شمالی چین میں ایک ہی خطرہ بار بار لوٹتا رہا، اچانک حملے، جلتے ہوئے گاؤں، لوٹی ہوئی فصلیں۔ بادشاہ بدلے، خاندان آئے اور گئے، مگر گھوڑوں اور نیزوں کے سمندر کا خوف ہمیشہ باقی رہا۔ شروع میں ایک ہی دیوار نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی کمزور دیواریں تھیں، کچی مٹی کی فصلیں، الگ تھلگ قلعے، لکڑی کی باڑیں، جلدی بنائی جاتی اور جلدی ٹوٹ جاتی۔ ہر نسل نے ایک حصہ جوڑا، ہر بادشاہ نے اپنا ٹکڑا بنایا، یہ سوچ کر کہ وہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے روک دے گا۔ کوئی بھی مکمل کامیاب نہ ہوا۔ پھر ایک وقت آیا جب خوف ایک منصوبہ بن گیا، ایک شخص اقتدار میں آیا جس کا مقصد سب کچھ متحد کرنا تھا، قوانین، سڑکیں، اوزان، پیمانے اور دیواریں بھی۔ وہ شہنشاہ جسے تاریخ چین کے پہلے حکمران کے طور پر یاد رکھتی ہے، شمال کی طرف دیکھتا ہے اور اسے صرف ایک کمزور سرحد نظر آتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کمزوری ختم ہونی چاہیے۔ اسی لمحے سے دیوار الگ الگ رکاوٹوں کا مجموعہ نہیں رہی، بلکہ ایک جسم بننے لگی، پہاڑوں، ریگستانوں، دریاؤں اور وادیوں کو پار کرتی ہوئی ایک پتھر، اینٹ اور برجوں سے بنی ایک دیو ہیکل سانپ جیسی دیوار، جس کی پیدائش کے لیے لاکھوں انسانوں کی قربانی درکار تھی۔ پہاڑی چوٹیوں پر پہلے مزدور پہنچے، وہاں کچھ نہ تھا، نہ سڑکیں، نہ گھر، صرف چٹان، گرمیوں میں جھلسا دینے والی دھوپ۔ حکم واضح تھا، یہاں دیوار اٹھے گی۔ دیہات سے لائے گئے کسان، قیدی، سپاہی اور کاریگر، سب کو شمال کی طرف دھکیل دیا گیا۔ بہت سے کبھی واپس نہ آئے۔ حکمرانوں کے لیے دیوار صرف دفاع نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھی، چین کی سرحد ناقابل تسخیر ہے، سلطنت جھک سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ دیوار مکمل ڈھال کبھی نہ بن سکی۔ حملہ آور کمزور حصوں سے گزر جاتے، سردیوں میں منجمد دریاؤں کو پار کر لیتے یا رشوت سے راستہ بنا لیتے۔ دیوار حملہ سست کرتی تھی، مگر مکمل طور پر روک نہیں پاتی تھی۔ برج بنائے گئے، ہر برج میں سپاہی مہینوں اور برسوں تک تنہائی میں رہتے، وہ دھوئیں کے اشاروں سے پیغام بھیجتے۔ ایک آگ کا مطلب خطرہ، دو آگیں بڑا خطرہ، تین آگیں شدید خطرہ، یوں خبر گھوڑے سے بھی تیز سفر کرتی۔ صدیاں گزرتی گئیں، خاندان بدلتے رہے، کچھ حصے ٹوٹ گئے، کچھ نئے سرے سے اینٹوں اور پتھر اور بہتر نظام کے ساتھ تعمیر ہوئے۔ بارش کے نکاس کا انتظام، سیڑھیاں، توپوں کے لیے جگہیں، دیوار ایک مضبوط دفاعی راہداری بن گئی۔ وقت کے ساتھ ایک کہانی مشہور ہوئی کہ دیوار مزدوروں کی ہڈیوں پر بنی ہے۔ ہر جگہ یہ بات تاریخی طور پر ثابت نہیں، مگر یہ اس کے انسانی نقصان کی علامت ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے دیوار صرف پتھروں کی نہیں، جانوں کی بھی بنی تھی۔ آج یہ ایک علامت بن چکی ہے۔ سیاح، تصاویر، فلمیں، سب نے اسے ایک داستان بنا دیا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ خلا سے ننگی آنکھ سے نظر آنے والی واحد انسانی تعمیر ہے،
مگر یہ درست نہیں۔ خلا سے یہ ایک باریک لکیر ہے جو زمین میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اس کی اصل طاقت خلا میں نہیں زمین پر ہے۔ آج کہیں یہ سیاہوں سے بری ہے، کہیں کھنڈر بنی گھاس میں چھپی ہے، مگر یہ پتھر ایک کہانی سناتا ہے، خوف، حکم، قربانی، سیاست اور ٹوٹے خوابوں کی۔ دیوار چین نے تمام جنگیں نہیں روکی، نہ تمام حملے، مگر یہ ان بادشاہوں سے زیادہ عرصہ زندہ رہی جنہوں نے اسے بنایا تھا۔ اگر آپ کبھی اسے دیکھیں تو ایک لمحہ رکیں، فون نیچے رکھیں، سر اٹھا کر دیکھیں۔ یہ دیوار لاکھوں گمنام انسانوں کی خوف، محنت اور خوابوں کا مجموعہ ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو دیوار چین کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کیا ہے تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ہر مقام ایک کہانی ہے۔ اگلی کہانی تک ساتھ چلتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔